ویلکم بیک ناظرین. مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب ہم سے ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں. شاہ جی ایک بات بتائیں کہ ایک تو اپنی بات آپ مکمل کر رہے ہیں کہ جی ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی کا جو حکومت کے ساتھ اس وقت رویہ ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, کن تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اپنا پیپلز پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. ملتانی سیاست کا وہ شکار ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی, اور اب جو مرضی وہ کہتے رہیں کہ میں نے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر سٹینڈ لیا. جی جی, یہ ہماری ایک اور شمسی صاحب ہماری یہ سیاست کا بلکہ ہماری پوری سسٹم کا ایک بڑا المیہ ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. جی اس وقت ہمیں اکثر ہم ضمیر کی بات جو بعد میں کرتے ہیں تو ہمارے ضمیر اس وقت کہاں جاتے ہیں. جب ریمنڈ ڈیوس اریسٹ ہوا اس کو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر تھے. جی اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کو استثناء نہیں ہے تو اس وقت ان کو بولنا چاہیے تھا. کیوں نہیں بولے؟ وہ وزارت سے جب وہ سبکدوش کر دیے گئے اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو استثناء ان کی وزارت سے سبک دوشی جو ہے اس کی وجہ ریمنڈ نہیں تھا. میرا سیاسی جو تجزیہ ہے اور جو میری سیاسی اپنی جو میری بصیرت ہے وہ تو مجھے بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں ملتان کے رہنے والے ہیں. یقیناً, دونوں کے کیونکہ میں سیاست جانتا بھی ہوں, ملتان کی اور سیاست آپ کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں, ایک ہی پارٹی سے آپ کا تعلق رہا ہے. جی, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کی آپس میں قریشی خاندان اور گیلانی خاندان کی پرانی مخاصمت بھی ہے, سیاسی تو معاذرائی بھی رہی ہے. تو میرے حال میں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ نیچرلی اپنے سبکدوشی کو سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کو حق کے فائدے اٹھائیں, جو مرضی بیان دیتے رہیں. وہ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو پیر پگھاڑا صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ کس حوالے سے جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں, بھٹو سے بڑی شخصیت ہیں. یہ تو اب آپ پیر صاحب ہمارے بزرگ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو وہ نظر آتا ہے. میں دیکھیں پیر صاحب کی بات میں کمنٹ نہیں کروں گا, وہ قابل احترام شخصیت ہیں. لیکن میں ایک چیز پہ ضرور کمنٹ کروں گا. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں تجزیہ پڑھتا ہوں. میں نے اب تو نہیں, پہلے پڑھتا تھا, جہاں پہ قریشی صاحب کو بھٹو کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا. بالکل, بلکہ ان سے بہتر شخصیت کہا گیا. اور میں ان تجزیہ کاروں کی عقل پہ میں ماتم کروں یا میرے پاس الفاظ ہی نہیں کچھ کہنے کی. ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسی شخصیت کا موازنہ کس کے ساتھ کریں آپ؟ بٹ افسوس ہے ہمارے, جس طرح ہمارے ہر سطح پہ نا جی, ہمارے ہر اسپیکٹ میں ہماری تنزلی ہوئی ہے, ہر پروفیشن میں, ہر ادارے میں. تو اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ مخدوم صاحب قطع کلامی کرتا ہوں کہ یہ کوئی آپ اشارہ تو نہیں دیکھ رہے کسی طرف سے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ اس طرح سے یکدم سٹیٹمنٹس آنا اور اوپر اٹھا دینا ان کو اور اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جانا, کیا پاکستانی سیاست میں کوئی تبدیلی یا کوئی اس طرح کا کوئی اشارہ تو نہیں آپ دیکھ رہے؟ پاکستانی سیاست میں مجھے تبدیلی تو دیکھ رہا ہوں. جی, پاکستانی سسٹم میں تبدیلی تو دیکھ رہا ہوں میں جی. یہ تو اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا ایکسپرٹ تجزیہ نگار ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہسٹری آپ کے سامنے, ماضی آپ کے سامنے, اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے اگر کسی شخص کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا کسی شخص کو اشارہ ہے, میں نہیں سمجھتا. تو وہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. اب وہ کئی ہیں, میرے کئی کنفرما ہوں گے میڈیا میں, پریس میں, جی, وہ میرا نام آگے لے دیں گے, کسی اور کے ہوں گے اس کو نام لے دیں گے. ہمارے ایک سسٹم ہے نا ایسا بھی اس قسم کا. میں ایسی بات نہیں دیکھتے یہاں پہ. اچھا شاہ صاحب ایک اور بتائیے گا یہاں پہ کہ معاشرہ میں جو عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاکستانی معاشرہ میں, اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ بنیادی اس کی وجہ عدم جو ہمارا یہ جو ہمارے یہاں اس کی کمی ہے نا,
پیشنس جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تشدد بڑھتا جا رہا ہے, پرتشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے عدم مساوات. اس کی آگے چل کے اس کی آپ اگر اس کو مزید بریک اپ کریں تو عدم مساوات بہت سارے مختلف زاویوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, جس میں معاشی ناہمواری, سماجی ناہمواری, ٹھیک ہے جی, تعلیمی فقدان, مذہب کے حوالے سے بے راہ روی اور مذہب سے دوری بہت سارے جگہوں اور فورمز میں. یہ سارے مل کے انہوں نے اس معاشرے میں جو تنزلی کا عمل ہے اس کو انہوں نے تیز کیا ہے, اور ہم سب اس کا, یہ معاشرہ جو ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں. جی. پھر آپ کی اگر لیڈرشپ جو ہے, قومی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جو عوام کو یا قوم کو ایک راستے پہ گامزن کرتی لے جاتی ہے. اگر آپ کی قومی لیڈرشپ جو ہے اس میں کمزوریاں ہوں, وہ آپ کو صحیح طریقے سے لیڈ نہ کر سکے, یا کوئی ویژن نہ دے سکے, نہ دے سکے, یا آپ کو جو قومی تقاضے ہیں اس کے لیول پہ, اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو وہاں تک نہ لے کے آ سکے, تو پھر یقیناً معاشرہ جو ہوتا ہے جب مایوسی شروع ہو جاتی ہے, مایوسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک وہ ہوس بھی عنصر جو ہے نا انسان کے اندر, ہر انسان جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اس کے اندر ایک گریڈ لالچ جو ہے, اور لالچ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. جی جی. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران, ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں, تو وہ پھر سوچتے ہیں ہم کیوں نہ اس میں کریں. اب یہاں پہ مثال, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو میں. ہمارے کرکٹ کے کھلاڑیوں پہ کیسز بنے ہیں پیسے لینے کے, رشوت کے حوالے سے, اور کئی فورمز ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں اوپر سے سارے کا سارا آواز بگڑا ہوا ہے, کرپشن ہر طرف بے بہا ہے, کرپشن, پھر پوچھ کچھ نہیں, احتساب کا ہمارا بہت کمزور, ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ پھر خود ہی پورے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. آپ جو آپ کی مساوات ہے, جو آپ کا ایک سوشل فیبرک ہے, آپ خود اس کو تار جو ہمارا بیسک اسلامی نظریہ ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے, ٹوٹل ہر قسم کی, ٹھیک ہے نا جی. اسلام کا نام لیتے ہیں, اسلام کے ہر ایک جو اس کے احکامات ہیں, اس کے اصول ہیں, اس کی نفی کی جاتی ہے, بلکہ اس کے برخلاف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو جب یہ کانٹرڈکشن ہوتی ہے نا جی, اتنی بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, تو اس سے پھر کیوس اور اس سے افراتفری کا عالم جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اچھا, مذہب سے دوری کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں مذہب کی جو دیکھیں میں اس طرح سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک روحانی آپ کا گدی سے تعلق ہے, میں بھی مذہبی ہوں, آپ بھی مذہبی ہیں, ہمارے یہ دوست کیمرہ مین جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی مذہبی ہیں. یہ جو مذہبی لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی جماعت ہے یا یہ مذہبی عناصر ہیں, یہ کیا ہے, اس کا آپ کوئی وضاحت؟ جیسا مذہب, ایمان, عقیدہ ہر شخص کی اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم نے, ہر انسان نے موت بر حق ہے, ہمارا ایمان ہے اس پہ جی. ہم سب نے روز معاشر اپنے اپنے انفرادی جو فعل ہیں, اعمال ہیں, ہاں بالکل, ہاں, اس کی جواب دہی دینی ہم نے. ہمارا وہاں کھڑا ہو کے کسی اور نے پراکسی ہماری جواب نہیں دینا, ہم نے خود اس کے اعمال کا جواب دینا ہے. اور جب ہم نے خود ان اعمالات اپنے اعمال کا جواب دینا ہے تو ہم اپنے اعمالات کے خود ضامن ہیں. ہم اپنے عقیدے, ایمان, فقہ, فیض کی ہمیں علم ہونا چاہیے ہر انسان کو. اور یہاں پہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, دنیا میں جتنے بھی عقائد رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں, سب اپنے اپنے ذمہ وار ہیں جی. یہاں کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے, کوئی کسی کا ضامن نہیں ہے. اگر کوئی ضامنی لینے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اپنے مسلمانوں کی بات کروں, ہم بطور مسلمان اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ تم ہمارا ضامن بن جاؤ, تو یہ شرک ہے. بالکل صحیح. ہم اس کو کسی طریقے سے الاؤ نہیں کر سکتے. اور یہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو. بڑوں کا فرض ہے بچوں کو تربیت صحیح دیں, اسلامی تعلیمات کے حوالے سے,
اور جب آپ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو اسلام کے ایک ایک ذریعہ اصول کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آپ کو کیا اس کی جو رائے ہدایت ہے اس کے کیا ذریعہ اصول ہیں. آپ اس سے 1 سینٹی میٹر پہ ادھر یا ادھر نہیں چل سکتے. تو بات وہی ہے کہ عقیدہ ایمان ہمارے اپنے اندر ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم اس کے جواب دہ ہیں. میں اسی حوالے سے یہ بھی کہتا چلوں, یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیتا چلوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ چیز شروع سے بنیاد سے نہیں بچوں کو پڑھانی چاہیے کہ ایک ہمیں مولوی جنازے کے لیے نکاح کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے یہ ہمارے گھروں سے اور سکول سے بچوں کو یہ سسٹم دیا جائے کہ کسی مولوی کے پیچھے نہ ہی جانا پڑے؟ یہ جو اسلام کا ٹھیکیداری کی بات آپ کر رہے تھے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. مولوی صاحبان جو ہیں ان کی اپنی ایک یہاں ہمارے معاشرے میں ان کی ایک حیثیت بن چکی ہے. جی ٹھیک ہے جی, اور میں اس کو ایک مثبت انداز میں دیکھتا ہوں. جی جی. لیکن پھر میں یہ کہوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدے یا اپنے جو ایمان ہے اس سے دستبردار ہو جائیں, یا آپ اپنا ایمان جو ہے اس کو یا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں, آپ اس لیول پہ رکھیں کہ کوئی آپ کو نصیحت کرے تو آپ اس ایمان پہ راستے پہ چلیں گے, آپ کسی کے انتظار میں آپ نہیں کھڑے. جس طرح آپ کو میں مثال لیتا ہوں, چھوٹی سی عام سی مثال ہے. آپ نے اپنی گاڑی کے لیے ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے جس نے آپ کی گاڑی چلانی ہے. کیا آپ کو ڈرائیور رکھنے کے حوالے سے کیا آپ پہ پابندی آ جاتی ہے کہ آپ خود گاڑی نہیں چلا سکتے؟ آپ خود بھی گاڑی اپنی چلا سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ اگر آپ نے کسی کو یہ اختیار دینا ہے کہ بھائی تم میرے ایمان, میرے عقیدے, میرے مذہب کی انٹرپریٹیشن کرو گے, تو قصور میرا اپنا ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. دوسرا تو فائدہ اٹھائے گا. بالکل درست فرما رہے ہیں شاہ صاحب. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے. شاہ صاحب سے دلچسپ گفتگو جاری ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں.